آگے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو۔ وَالرَّسُولَ، اور اس کے بولیے اس کے رسولوں کی رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی بات کی، ساتھ فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو۔ معنی یہ کہ میرا رسول وما آتاکم الرسول، میرا رسول تمہیں جو کچھ عطا کر دے، جو کچھ دے فخذوہ، اسے لے لیا کرو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے میرا محبوب تمہیں روکے فانتہوا، اس سے تم رک جایا کرو، وہ کام نہ کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے وہ اس آگ کا ایندھن بنے جو آگ کافروں کے لیے جلائی گئی۔ کس کے لیے جلائی گئی بولیے؟ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے جلائی گئی۔ لعلکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا کیا جائے بولیے؟ رحم کیا جائے۔ اب کتنے پیارے انداز ہیں۔ مالک چاہتا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرے، میرے رسول کی پیروی کرے، میرے رسول کی بات مانے، اور رسول کی اطاعت اور پیروی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا۔ جہاں پر بھی اس مالک کائنات نے اطاعت کی بات کی، وہ فقط یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس نے ساتھ فرمایا میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی بھی اطاعت، میرے رسول کی بھی اطاعت۔ اسی طرح رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی گر ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو گے، تو پھر پہلے تم اللہ کی اتباع، اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے تھے، اس کی محبت کا دم بھرتے تھے، تو رب کائنات نے فرمایا اگر میری محبت کا دم بھرتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میرے رسول کی، مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو۔ جب مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور جہاں پر بھی رب کائنات نے اطاعت و اتباع کی بات کی، فقط اپنی نہیں کی، فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ گویا رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نفی کر کے، بائنڈ کر کے فرما دیا کہ لوگوں، جو رسول کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جدا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع جدا نہیں ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے رب کائنات سے محبت کی، جس نے رسول سے عشق کیا اس نے اللہ کے ساتھ عشق کیا، اور جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اور یہ اس لیے کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہاری خطاؤں کو معاف کیا جائے، تمہاری لرزشوں کو معاف کیا جائے، تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا مل سکے، اور گناہوں کے باعث جو عذاب ملنا تھا نافرمانیوں کی وجہ سے، جو تمہیں
عذاب ملنا تھا اور عذاب میں مبتلا ہونا تھا، اب یوں کرو کہ تم میرے رسول کی اطاعت بھی کرو اور میری بھی اطاعت کرو۔ جب ایسا کرو گے تو پھر میں اپنے رسول کو دیکھتے ہوئے لعلکم ترحمون کے زمرے میں لے آؤں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اب دیکھیے وہ مالک کائنات وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ مالک ہماری گرفت نہیں کرنا چاہتا، وہ عذاب میں مبتلا ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ عذاب جہنم سے بچ جائیں، نار جہنم سے بچ جائیں، جو نار کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کا ایندھن کافر بنے گی اور پتھر بنے گی، اور عدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن جو ہے لوگ بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے۔ لیکن کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کے فرامین کو نہیں مانا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں کی ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنوں کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے فرمایا وہ مالک چاہتا ہے کہ ہم رحم کیے جائیں، ہم پر رحم ہو، مگر ہمارے اعمال ہی ایسے ہو، ہم رحم کی طرف جائیں کوئی نہیں، اللہ کے رحم کے متلاشی کوئی نہ ہو، مغفرت کی بات ہی کوئی نہ سمجھ آئے، استغفار اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلبی نہ کرے، اس کی بارگاہ سے معافی مانگی کوئی نہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ ہی نہ کرے، اپنے شب و روز کا ہمیں علم نہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ذہن کے اندر ہی نہ ہو کہ ہم کن مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، ہمیں کچھ علم بھی کوئی نہ ہو، تو پھر تو عزیزان گرامی قدر ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ محاسبہ نفس کریں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں، اور وہ رب وہ ہم پر رحم بھی کرنا چاہتا ہے، اور ذات پکار پکار کر کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑے دوڑے آؤ، کھینچے کھینچے آؤ، اپنے رب کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وہ تو ہمیں آواز دے رہا ہے، وہ تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم دوڑ کر جنت کی طرف، اللہ کی طرف آؤ۔ تم اپنے رب کی طرف اگر خود ہی نہیں آتے، آنا ہی نہیں چاہتے، اپنی ساری زندگی بے راروی میں بسر کر دیتے ہو، تم ساری زندگی یاد الہی سے غفلت میں بسر کر دیتے ہو، ساری زندگی اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے شب و روز کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے بتائے ہوئے پل کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے گزرنے والے اوقات کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے لقمے کا محاسبہ نہیں کرتے کہ وہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے تن ڈھانپنے کے کپڑے کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ تو پھر عزیزان گرامی قدر، ہمیں کوئی چیز بھی عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ مالک فرما رہا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت بھی کرو اور میری بھی اطاعت کرو۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایک جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری باتیں وہ مالک کائنات اور اس کا محبوب مجھے اور آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو مہلت ملی ہے چند دن کی، جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کب وہ فرشتہ آئے اور روح کا شمس سے پرواز کرتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا
کہ کب اس کی جان نکل جائے. چلتے پھرتے جوان کو کوئی علم نہیں، کسی بزرگ کو علم نہیں، کسی ماں بہن بیٹی کو علم نہیں. کڑجل جوان گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اٹھ جاؤں گا، یا کھڑا ہوں تو بیٹھنے کی مہلت مل جائے گی، یا بیٹھا ہوں تو چلنے کا ٹائم مل جائے گا. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو جب گارنٹی کوئی نہیں ہے تو وہ مالک کائنات کو پھر پکار کر کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جس طرح رب کائنات نے پچھلی آیا مبارکہ میں فرمایا کہ آگ کے ایندھن سے بچو، کیونکہ اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. رب کائنات نے فرمایا کہ دوڑ کر آؤ، کھچے آؤ اور تیزی کے ساتھ آؤ میری مغفرت کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف. اور اپنے رب کی، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ صرف رب کی مغفرت کی طرف، فرمایا مِن رَّبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آؤ. اس مالک کا کتنا پیارا انداز ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے، ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے چلے جاتے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا گناہوں میں ہوتا، ہماری بستر پر جا کر ہم موبائل کے ذریعے ایسی فوش چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ بستر بھی گناہ بن جاتا ہے. ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی خرابی ہمارے اندر آ گئی. جو سابقہ قومیں ان میں سے کوئی ایک نقص ہوتی تھی، ایک بیماری ہوتی تھی تو ان پر عذاب آ جاتا تھا، کسی کو بندر بنا دیا جاتا تھا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی تھی، کسی کی بستی کو الٹ کر دیا جاتا تھا، تباہ و برباد کیا جاتا تھا، کسی پر سیلاب آتا تھا اور پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا. طرح طرح کے عذاب ہوتے تھے. مگر عزیزان گرامی قدر ان میں سے کسی میں ایک غلطی، کسی میں دو، کسی میں تین، مگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہمارے ہاتھ کو الا ماشاءاللہ وہ ساری خطائیں، ساری غلطیاں، سارے گناہ، ساری کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود عذاب نہیں آتا. تو اس کی کوئی اور وجہ نہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. ہم کیا ہیں بولیے؟ حضور کے امتی ہیں. صرف اس ایک نسبت سے وہ سارے عذاب مؤخر ہے، ٹلے ہوئے ہیں. مگر جو خود اس عذاب کا ایندھن بننا چاہے، میں نے پہلے مؤخر کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ان عذابوں کی وعیدیں ہیں. وہ آپ جو کافروں کے لیے جلائی گئی اس کی وعید ہے، مگر اس صورت میں کہ کوئی بندہ توبہ نہ کرے، ساری زندگی اسے خیال ہی کوئی نہ آئے کہ میں نے زندگی کے شب و روز کیسے بتائے، صبح شام میرے کیسے ہوتے، میرے گھر والے مجھ سے راضی بھی ہیں یا نہیں، میرے پڑوسی مجھ سے خوش بھی ہیں یا نہیں، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، مجھ میں کون کون سی خرابیاں، اس بات کا دھیان نہ دے، توجہ ہی کوئی نہ دے، تو پھر عزیزان گرامی قدر وہ عذاب جو ہے وہ مل کے رہتا ہے. لیکن یہ ساری برائیاں، بیماریاں، گناہ، خطائیں ہونے کے باوجود جس طرح قوم لوط تھی ان پر عذاب طاری ہوا، قوم نوح تھی ان پر عذاب طاری ہوا، عاد اور ثمود پر عذاب طاری ہوا، ساری قوم بنی اسرائیل پر عذاب آئے، فرعون اور آل فرعون کو رب کائنات نے غرق کر دیا، تو عذاب آئے ان پر. اور دیکھیے کسی
اندر قوم لوط میں لواطت تھی، گناہ. کوئی ناپ تول میں کبھی کرنے والا تھا عاد و سمود، کوئی یوم السبت جو اللہ کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن، اس دن باقی کام کاج کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو اس دن وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، ان پر عذاب آ گیا. کوئی اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا، اس پر عذاب آ گیا. تو ہر طرح کی برائی، کسی میں ایک تھی، کسی میں دو، کسی میں تین، مگر وہ ساری کی ساری اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو کیا آج ہمارے اندر وہ برائیاں نہیں ہیں؟ بے حیائی. ابھی یہ 14 اگست کو آپ دیکھ لیجیے، قومی سطح پر آپ کے وزرائے وزیر اعظم اور باقی ساری کابینہ بیٹھی، ان کے سامنے جو کچھ ہوا، آپ نے جو تماشا ہوا آپ نے دیکھا. اور پھر اسلام کے نام پر ووٹ لینے والے وہاں فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے. کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اس سے قومی تشخص ملو ہوتا اور اس مفروض الحال غریب قوم کے پیسے سے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر وہ جنا کنونشن ہال کے اندر وہ پروگرام کیا جاتا. الیاذ باللہ کہ اسے دیکھ کر ہمارے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں. اور اسلام کے نام پر ووٹ لینے والے لوگ آپ دیکھیں گے کہ پہلی قطار کے اندر بیٹھے ہوئے، اتنی جرات نہیں ہے کہ اٹھ کر کہیں کہ اس کو بند کیا جائے. بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی خطائیں، نافرمانیاں ہم میں موجود ہیں، مگر وہ مالک کائنات پھر بھی ہم پر عذاب مسلط نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے فرمایا کہ محبوب وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان میں موجود ہے. جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پہ گناہ مسلط نہیں کروں گا. ہاں میں اعلان کرتا رہوں گا کہ لوگوں اپنے آپ کو وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے جلائی گئی. میں اعلان کرتا رہوں گا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑ کر آؤ اپنے رب کی طرف. تم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ پھر بھی کہے کہ میں تمہارا رب ہوں. تو یہ اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نافرمانیوں میں، گناہوں میں کٹ جائے. ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے میں ہمارے زندگیاں گزر جائیں. دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ساری زندگی کاوش کرتے رہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے لگے رہے. ہم اپنی زندگی سے لے کر اپنی آئلی زندگی تک، انفرادی زندگی سے آئلی تک، آئلی سے معاشرتی اور اجتماعی زندگی تک ہمارا پل پل، لمحہ لمحہ گناہوں میں ہے، رواں رواں گناہوں سے اٹھڑا پڑا ہے. کب وہ وقت آئے گا کہ جب رب کائنات کے اعلان کے مطابق کہ وہ پکار رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، لوگوں دوڑ کر آؤ، تیزی سے آؤ، سرعت کے ساتھ آؤ، تیزی کے ساتھ آؤ اپنے رب کی طرف جو تمہارا رب ہے. تم نے اتنا کچھ کر لیا پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے ربکم، میں تمہارا رب ہوں. اپنے رب کی طرف دوڑ کے آؤ اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمینیں آ جاتے ہیں. اور وہ پہلے دوزخ کا ذکر کیا کہ وہ
آگ جلائی گئی کافروں کے لیے، اور یہاں فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی اور وسعت میں سب زمینیں اور آسمان آ جاتے ہیں، اس جنت کی طرف آؤ، اور اعدت للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے رب کائنات نے تیار کر رکھی ہے، لوگوں اس طرف آؤ۔ پھر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور اس طرف وہی لوگ آ سکتے ہیں۔ آگے ان کی صفات کو مالک کائنات بیان کر رہا ہے، فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخی ہو یا تنگی ہو، دونوں حالتوں کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے آپ پر، اپنے غصے پر قابو کر لے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک غزوہ کے اندر اپنے ایک یہودی دشمن کو زیر کر دیتے ہیں اور اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی گردن تن سے جدا کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیتا، آپ پر تھوک دیتا، مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام آپ کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً اور اسے چھوڑ دیتے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی ایک بات تو بتاؤ کہ میدان جنگ ہے، تو نے مجھے پچھاڑ دیا، میرے سینے پر بیٹھ گیا، میں جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اگر یہ کنڈیشن الٹ ہوتی، میں آپ کے سینے پہ ہوتا تو میں، اور آپ میرے ساتھ ایسا کرتے تو میں تو آپ کو مار دیتا، میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا ہے اور آپ نے چھوڑ دیا، یہ کیوں کیا؟ مولا کائنات پہ قربان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ علی کی تلوار آج تک اپنا بدلہ لینے کے لیے نہیں چلی، جب بھی چلے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کی خاطر چلے گی۔ اور اب میں نے تجھے پچھاڑا، تیرے سینے پہ بیٹھا اور تو نے مجھ پر تھوک دیا، اب اگر تجھے قتل کرتا تو پھر اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو جاتا۔ تو علی کی تلوار کبھی اپنا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے غصے میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر چلتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، متقی وہ ہے، اور وہ جو جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غصے پر کیا کرتے ہیں؟ بولیے، قابو کرتے، کنٹرول کرتے، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور پھر والعافین عن الناس، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جن سے کوئی بے حیائی کا، برائی کا کام ہو گیا، برائی کر بیٹھے،
زندگی میں کبھی نادانی میں ان سے برائی ہو گئی ہو، بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھے ہوں، او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو گناہ کر کے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور اس کا ذکر کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو مالک فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنی زندگی میں پھر دوبارہ جس گناہ سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے اس کی بارگاہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، دوبارہ اس گناہ کو دہراتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت انہیں بخشنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ وہی مالک گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور جو پھر ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ان کے لیے رب کائنات نے جزا بھی رکھی ہے۔ جن سے کوئی گناہ ہوا پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب معافی مانگی اور پھر اس گناہ پر اصرار نہیں کیا، تکرار نہیں کیا، زندگی میں دوبارہ دہرایا نہیں، تو پھر رب کائنات نے ان کے لیے کوئی گفٹ جزا بھی تیار کر رکھی ہے، انعام بھی تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن کی جزا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی جو توبہ کرے، رب تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں۔ دوستو کمی یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس اینگل سے سوچا ہی نہیں، جو ہمارا ہے اگر غلطی ہو گئی تو چند آنسو بہا کر معافی مانگ لیں، وہ معاف بھی کر دے۔ تو مالک فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا مغفرت کی صورت میں ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور جنتیں ہیں، ایسی جنتیں اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے شہد کی اور دودھ کی اور ٹھنڈے میٹھے پانیوں کی نہریں بہتی ہیں، اور پھر وہ وہاں پر عارضی طور پر نہیں جائیں گے، خالدین فیہا، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔